الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے. لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جب سے ماہ جون شروع ہوا ہے، گرمی کی شدت تو اس مہینے میں ہوتی ہی ہے، مگر اس ماہ جون میں فتنوں کی گرمی بھی انتہائی شدید ہے. فتنوں کے حملے بھی بڑی شدت کے ساتھ ہو رہے ہیں. کفر و الحاد کے فتنے، بے دینی اور بے حیائی کے فتنے، عریانی، فحاشی اور نفس پرستی کے فتنے جو ہیں پوری شدت کے ساتھ سر اٹھا رہے ہیں. اور نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ پوری طرح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں، جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ قرب قیامت فتنے جو ہیں وہ اندھیری رات کی مانند اتریں گے، یکے بعد دیگرے آئیں گے، مسلسل آئیں گے، ایک تسلسل کے ساتھ آئیں گے، اور انسان کے لیے دین پہ چلنا ایسے ہی مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے. اس طرح جو ہے وہ انسان کے لیے دین حنیف پہ قائم رہنا مشکل ہوگا. اور سچی بات ہے کہ حالات اس قسم کے پیدا ہو چکے ہیں کہ ان حالات میں اپنے دین کو بچا لینا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا، اپنے دین کا تحفظ یقینی بنا لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی دلیری اور بہادری والی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مالک ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے. اللہ نفس کی پیروی سے، ہوس پرستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے.
नफ्स की राह पे जो चलता है हो के बेआबरू निकलता है। वक्त पीरी है होश में आओ उम्र का आफताब ढलता है। नफ्स की सरकशी माज़ अल्लाह मैं संभलता हूँ ये मचलता है। कल यही खाक खाक कर देगी आज जिस पे अकड़ के तू चलता है। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सबको महफूज फरमा ले। दुआ किया कीजिए हर किस्म के फितनों से अल्लाह हमें महफूज कर दे, हर किस्म के शर से, हर किस्म के फितना और फसाद से, इबलीसी और दज्जाली हथकंडों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा ले। अजीज़ भाइयों, सच्ची बात है, आपको तस्लीम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये सब जो लादीनियत का जो सैलाब है और ये लिबरलिज्म, ये इल्हाद और बेदीनी का जो तूफान आया हुआ है मुस्लिम मुआशरे के अंदर, इसका सबसे बड़ा सबब सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी, दीन हनीफ से दूरी और मगरबी तहजीब की अंधी तकलीफ है। यहूद हनूद और नसारा व मजूस जो हैं उनकी पैरवी करते हैं और रोज़े रोशन की तरह अया चमकता धमकता दीन इस्लाम और इसकी सच्ची और सुच्ची खालिस तहजीब जो है उसे हमने पसे पुश डाला हुआ है। और मगरबी तहजीब जो बज़ाहिर चमकती हुई लेकिन अंदरून चंगेज से भी तारीक तर जो है उसकी पैरवी के लिए हमारी नौजवान नस्ल कोशा नजर आती है, उसके पीछे पीछे भागते नजर आते हैं। और यही सबब है, यही वजह है कि जिल्लत व पस्ती के अमीक गढ़ों में और इल्हाद व बेदीनी की तारीक राहों में सर पटकते और भटकते हुए दिखाई देते हैं। मेरे भाइयों, इधर उधर टामक टोइयां मारने से बेहतर है कि हम उस दीन की जानिब पलट आए, हम उस तहजीब की जानिब आ जाए कि जिसमें मालिक ने राहत रखी हुई है, उस ईमान को अपनाए जिसमें अमन है, उस इस्लाम को अपनाए जिसमें सलामती है, वो दीन जिसमें सुकून है, वो तौहीद जिसमें जुर्रत है, वो सुन्नत जिसमें मोहब्बत है, वो इताअत जिसमें चाहत है, वो दीन हनीफ जिसमें वहदत है, जिसमें अज़मत है और जिसमें शुजाअत है, मालिक की रहमत और नुसरत है और नुज़ूल बरकत है। हम उस दीन को अपनाने वाले बन जाएं, यही वाहिद इलाज है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान अक़दस से भी यही फरमाया था, जो करीबन मैं मुसलसल कई खुतबात जुमुआत से शायद उस फिक्रे को दोहरा रहा हूँ, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। फरमाया जिल्लत खत्म हो जाएगी, रुसवाई खत्म हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारे के सारे मामलात, सारे मामूलात अपने मामूल पे आ जाएंगे, सारे मामलात सुधर जाएंगे। लेकिन उसका जरिया और सबब एक ही है, तरजिउ इला दीनिकुम। अपने दीन की तरफ पलट आओ, अपने दीन की तरफ वापस आ जाओ, उस दीन इस्लाम की तरफ पलट आओ, उस निज़ाम की तरफ पलट आओ, उस पाकीज़ा निज़ाम की तरफ लौट आओ, रब के उस कलाम की तरफ पलट आओ, नबी रहमत अलैहिस्सलाम के प्याम की तरफ पलट आओ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम के परचम को थाम लो। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिनकी, हरारत पैदा करो। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना की बसीरत और बसारत पैदा करो। और अल इस्लाम यालू वला योला अलैकी, शुजाअत पैदा करो और दुनिया वालों को बतला दो, जाल हक व ज़हक़ल बातिल के नारे हक के साथ दहला दीजिए और ये बात सुना दीजिए, समझा दीजिए, बतला दीजिए, पहुंचा दीजिए पूरी दुनिया तक कि इस्लाम दुनिया में दबने को नहीं आया, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबा देंगे। तौहीद का हम सिक्का दुनिया में चला देंगे, सुन्नत की दुनिया में एक धूम मचा देंगे इंशाअल्लाह। आइए तो सही जरा इस तरफ, इस परचम हक को थाम के देखिए तो सही। जाल हक की जो मिठास है उसको जरा कबूल तो कीजिए। इस्लाम की जो हलावत है, ईमान की जो हलावत है, वो मजे लेने की कोशिश तो कीजिए, फिर देखिए अल्लाह की रहमतें कैसे उतरती हैं। मेरे भाइयों, मैं ये सारी बातें कुछ जज्बात की रौ में बह के नहीं कह रहा, बल्कि अला वजहल बसीरा ये ऐलान कर रहा हूं कि दीन इस्लाम को अल्लाह ने दुनिया में गालिब करना ही करना है। और अगर इस गलबे में हम भी कुछ हिस्सा डाल लेंगे तो हमारा अपना ही मुकद्दर संवरेगा, हमारी आखिरत बन जाएगी। लेकिन अगर हमने इससे मुंह मोड़ा,
ہم نے غلبہ اسلام کی تحریک میں حصہ نہ لیا، ہم نے نفاذ اسلام کے لیے کوئی کوشش نہ کی، اللہ کے دین کو اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کا کوئی لایا عمل اختیار نہ کیا، تو یاد رکھیے میرا مالک ہمارا محتاج نہیں ہے، میرا مالک نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، اس کا تو اعلان ہے، مالک کا تو پیام ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے۔ سورہ الفاتر پڑھ کے دیکھیے پارہ نمبر 22، میرے مالک نے تو پہلے کہہ دیا، ایک مقام پہ پوری انسانیت کو خطاب کیا، اور سورہ المائدہ میں اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشأ یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ فرمایا اے لوگو، پوری کی پوری انسانیت کو، اے دنیا کے لوگو، تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، وہ تعریفوں والا ہے، کوئی بھی تعریف نہ کرے وہ اپنی ذات میں آپ ہی تعریفوں والا ہے۔ اور فرمایا وہ چاہے تو تم سب کو ویسے ہی ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، تمہاری جگہ پہ کوئی نئی مخلوق بسا دے، کچھ نئے لوگوں کو لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ فرمایا یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایھا الناس کے صیغے سے خطاب کیا ہے، اے لوگو، اللہ سب کو ختم کر کے نئے لوگ بسا دے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے۔ اگر ہم اس کے دین کا کام نہیں کریں گے وہ تو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے بھی کام لینے پہ قادر ہے۔ اور سورہ المائدہ میں پارہ نمبر 6 اللہ نے اہل ایمان کو خالصتاً اہل ایمان کو خطاب کیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ فرمایا اہل ایمان، اگر تم اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے تو مالک کو محتاج نہیں ہو جائے گا، وہ تو تمہاری جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، مومنین کے لیے بڑے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے بڑے گرم ہوں گے، وہ ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ایسے مومنین کی جماعت اللہ پیدا کر دے گا، وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور باتیں کرنے والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے فلاں کیا کہتے ہیں فلاں کیا کہتے ہیں، یہ نہیں سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے، بلکہ ان کا نقطہ نظر یہی ہوگا کہ لوگوں کا رب کیا کہے گا۔ لوگوں کی پیشانیاں دیکھ کے بات نہیں کریں گے، اللہ کے فرمان دیکھ کے بات کریں گے۔ اور فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا عنایت فرما دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور فرمایا اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ جو گزر گئی سو گزر گئی، جو گزر گئی سو گزر گئی ہے فضول اب اس کی حکایتیں، تجھے اب بھی حشر کی فکر ہو تو ہو تجھ پہ حق کی عنایتیں۔
یہ فضا، یہ ابر، یہ آسماں، یہ قمر، یہ شمس، یہ کہکشاں، یہ زمین، یہ دشت، یہ گلستان ہے وجود باری کی آیتیں، نہیں حادثات جہاں سے گھر، تیرے قلب و روح پہ کچھ اثر، تیری اپنی ذات میں اے بشر ہیں ہزاروں ہدایتیں، میں یہی سکون کی صورتیں، نہ ہو خواہشیں نہ ضرورتیں، نہ دل میں ہوں قدورتیں، نہ لب پہ کسی کی شکایتیں، ایسے بن کے تو دیکھیے آیت سے اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کے نظام کی طرف، نبی رحمت علیہ السلام کے فرمان کی طرف آئیے تو صحیح۔ مالک نے تو فرما دیا کام نہیں کرو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کسی اور سے کام لے لوں گا، لیکن نقصان تمہارا ہوگا۔ اے میرے بندو، اللہ کہتے میرے بندو نقصان تمہارا ہوگا اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے، میں کسی اور سے لے لوں گا، لیکن تم کہیں کے نہیں رہو گے، پھر تمہارا ٹھکانہ، تمہارا انجام وہی ہوگا جسے جہنم کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، موجودہ حالات میں جب اپنے مسلم بھائیوں کی صورتحال دیکھتے ہیں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمارے حالات ایسے ہو چکے، کہاں بھٹک گئے، کہاں چلے گئے، کیوں اسلام سے اتنی دور چلے گئے کہ واپسی کا راستہ ہی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ افسوس، ہماری ترجیحات اور ہماری دین سے دوری۔ یہ گزشتہ دنوں اخبار کے ایک ہی پیج پہ 2 خبریں آئیں، میں سمجھتا ہوں ہماری ترجیحات تو وہاں سے ہی واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک پیج اور اس پہ 2 خبریں آئیں، ایک خبر ایک گلوکارہ کے زخمی ہونے کی اور دوسری خبر ایک عالم دین کی وفات کی۔ گلوکارہ کی خبر آئی ہے، اور گلوکارہ آج ہم بڑے جناب روشن خیال بنے ہوئے ہیں اور بڑے سمجھتے ہیں کہ بہترین معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، استغفر اللہ، ہم اپنے آپ کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، اور یہ ناچنے گانے والی بیچاریاں جس دور کو ہم دور جہالت کہتے ہیں نا، وہ بھی لونڈیوں کو ناچنے گانے پہ لگاتے تھے، گھر کی عورتوں کو کوئی بھی نچوانا گانا پسند نہیں کرتا، اور کہتے ہیں کہ کوئی وقت تھا کہ ناچنے گانے والیاں باہر سے آتی تھی، گھر کی عورتیں گھر کے کام کرتی تھی، وہ کھانا گھر پکایا کرتی تھی۔ آج حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ گھر کی عورتیں ناچنے گانے پہ لگی ہوتی ہیں جب گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، اور کھانا پکانے کے لیے باہر سے عورتیں آتی ہیں۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، اور پھر اللہ اکبر تبصرے ایسے ہوتے ہیں، دیکھو جی ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈانس کیا ہے بیٹی نے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ احباب تو الحمدللہ دین کے قریب ہے نا، ابھی آپ کو جمعہ پڑھنے کی توفیق حاصل ہے الحمدللہ، اللہ یہ چھینے نہ آپ سے، ابھی آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ توفیق دیے رکھے، اگر کوئی کوتاہی ہے تو اللہ وہ بھی دور کر دے۔ میں اس معاشرے کی بات کرتا ہوں جہاں نماز چھوڑنے کو کوئی گناہ تصور نہیں کیا جاتا، جہاں 8 دن کے بعد مسجد میں آنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ قسمت کے ساتھ ملتا ہے، جہاں عید کا عید جو ہے وہ جناب عید کی نماز ادا کرنا اسی کو بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ معاشرہ کو دور نہیں ہے، وہ اسی ملک پاکستان کا حصہ ہے، وہ ہمارے نارووال کا حصہ ہے، وہ ہمارے صوبہ پنجاب کا حصہ ہے، وہ جناب ہمارے دیگر صوبوں کا اور ہمارے دیگر ضلعوں کا حصہ ہے، ہمارے اندر ہی بستے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ہی معاشرے میں رہنے والے ہیں۔ یونیورسٹیوں کے اندر جناب میوزک کنسرٹ ہوتے ہیں اور دیگر پروگرام ہوتے ہیں، سرے عام امت کی بیٹیاں اور سرے عام نوجوان لڑکے جناب ڈانس کرتے ہیں بے حیائی پہ مبنی، اور عجیب و غریب قسم کے لباس، استغفر اللہ الامان والحفیظ، لباس ایسے، عجب نہیں گر بنات مسلم قریب لے آئیں حشر کا دن، یہ برسر عام نیم عریاں جو پھر رہی ہیں مٹک مٹک کر، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے پکڑ سے اس کی بچا لو خود کو، یہ کہہ رہی ہے کلی کلی اور غنچہ غنچہ چٹک چٹک کر۔ دنیا کی ہر چیز ہمیں آواز دیتی ہے بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، بچ جاؤ اللہ کی پکڑ سے، لیکن حالات ایسے ہیں، لباس ہمارے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے خبردار کیا تھا، آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، اور مائلات ممیلات، خود بھی مائل ہونے والیاں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں،
برائی کی دعوت دینے والیاں ہوں گی، اور آقا فرماتے ہیں یہ جہنم کی بدترین عورتیں ہوں گی، دنیا کے اندر ان پہ اللہ کی لعنت برسے گی، قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گی۔ یہ میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے جو ہے وہ فرما دیا تھا، لیکن آج افسوس حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم بیچارہ یہ بیان دے بیٹھتا ہے کہ بے حیائی، عریانی اور فحاشی کے فروغ میں عورتوں کا لباس جو ہے اس کا بھی بہت سارا حصہ ہے۔ یہ جب لباس مختصر پہنے گی تو بے حیائی کو فروغ ملے گا، عریانی پھیلے گی، فحاشی بڑھے گی، اس قسم کا بیان وزیر اعظم نے دیا۔ استغفر اللہ، مسلم معاشرے کے اندر اس کے اوپر اتنی لیدے ہو رہی ہے کہ شاید کفر کے معاشرے میں بھی اتنی نہ ہو، اور اس کو ہدف تنقید وہ بنا رہی ہیں جنہیں اس قوم نے ووٹ دے کے منتخب کر کے اپنی اسمبلی کا ممبر بنایا ہوا ہے، جو ہماری نمائندگی کرتی ہیں ملک کی سب سے بڑی جو اسمبلی ہے اس کے اندر، وہاں بیٹھتی ہے، وہ جناب اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہ لو جی تمہیں کس نے حق دیا ایسا ویسا، تم نے ایسا کیوں کہہ دیا، تم نے ایسا کیوں کہہ دیا۔ اگر اس نے بے حیائی کو خاتمے کا ایک بیان دیا ہے تو جناب ملالہ کی بہنیں اور ماروی کی بیٹیاں وہ کھڑی ہو گئی، میدان میں آ گئیں۔ ایسی نمائندہ عورتیں جو ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سے ہمیں فوراً کنارہ کشی کر لینی چاہیے۔ اور تم قوم کی نمائندہ ہو، تم بے حیائی کی نمائندہ نہیں ہو، تمہیں قوم نے نمائندہ بنایا ہے، تمہیں گلوکاروں نے نمائندہ نہیں بنایا، تمہیں جناب فنکاروں نے نمائندہ نہیں بنایا، تمہیں ٹی وی ڈراموں اور فلموں کے اندر کام کرنے والیوں نے نمائندہ نہیں بنایا، تمہیں قوم نے چنا ہے، اور تم کسی اور سٹیٹ کی نہیں، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والی اس دھرتی کی نمائندگی کرتی ہو۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑی ہو جاؤ؟ تم وزیر اعظم کے بیان کی مخالفت نہیں کر رہی، تم حقیقت میں اللہ کی مخالفت کر رہی ہو، حقیقت میں تم نبی رحمت علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کر رہی ہو۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر حافظہ اللہ نے بھی اس بیان کے جواب میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہزار مخالفتوں کے باوجود، سیاسی اختلاف کے باوجود، عمران خان تیرا جو بیان حق پہ مبنی ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اس پہ تیری حمایت کریں گے جو حق پہ مبنی ہوگا۔ اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ اب صرف باتوں تک نہ رہو، صرف گفتار کے غازی نہ بنو، بلکہ عملی کردار بھی دکھاؤ، بے حیائی کو کنڈم کرنے کے کوئی جناب اصول بھی بنا لیجئے، صرف باتیں نہیں چلیں گی، کام چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو، ہماری امت کی بیٹیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو اللہ اپنی ان کی عصمتوں کو محفوظ فرما دے، اللہ بے حیائی کے سیلاب کو ختم کر دے، میرا مالک عریانی فحاشی کے سیلاب کا خاتمہ فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ بے حیائی کا سیلاب اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دے۔ وزیر اعظم نے بیان دیا اور اس پہ ایسی باتیں، تو پھر اللہ کی رحمت برسے گی؟ جب ہم اللہ کے دین کی مخالفت کریں، مجھے تو وہ بات یاد آ رہی ہے کہ امت کی مائیں امہات المؤمنین، صحابیات اور نبی رحمت علیہ السلام کی بنات، ان کو حکم ہو رہا ہے اللہ کے قرآن میں، سورہ الاحزاب ہے 22واں پارہ ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا میرے مالک نے؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور امت کی دیگر خواتین کو سب کو یہ بتلا دیجئے کہ پردہ کریں، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ عزت والے گھر کی بیٹیاں ہیں، انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ امت مسلمہ کی بیٹیاں ہیں، پھر انہیں اذیت نہیں دی جائے گی، تکلیف نہیں دی جائے گی، پھر انہیں چھیڑا چھاڑا نہیں جائے گا، پھر ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔
پردے کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اللہ کی طرف سے برکت بھی نازل ہوگی۔ اور میں امت کی بیٹیوں کو حکم دے دیجیے، اور پھر خصوصاً امہات المؤمنین کو خطاب فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اسپیشل امت کی ماؤں کو خطاب فرمایا کہ نبی کی بیویوں تمہارا مقام کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بے پردگی نہ کرو، مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ بات جلدی آگے چلے۔ گھروں سے بلا وجہ باہر نہ نکلا کرو، غیر مردوں سے جناب اس انداز میں بات نہ کرو کہ ان کے دلوں میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، کوئی خیال پیدا ہو جائے۔ جب باہر نکلنا ہو تو بن ٹھن کے نہ نکلو، بن سور کے نہ نکلو۔ یہ حکم یہ مخاطب کے نے کیا ہے؟ جو امت کی مائیں ہیں، اور وہ پہلے بھی نہیں نکلتی تھی، وہ پہلے بھی اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے بھی ایسا نہیں کرتی تھی۔ کہا کنے جا رہا ہے کہ جب امت کی ماں کو یہ حکم ہے کہ وہ بن سنور کے باہر نہ نکلیں، تو پھر کوئی اور عام خاتون بھی بن سنور کے باہر نکل سکتی نہیں نکل سکتی۔ جب انہیں یہ حکم ہے کہ فضول گھروں سے نہ نکلو، تو پھر عام خواتین کو بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی اللہ کا قرآن کہتا ہے تو ہمارے یہاں کوئی خاتون کھڑی ہو جائے اور کہے جی میں اس کی مخالفت کرتی ہوں، میں اس کی مخالفت، تمہیں کس نے حق دیا تم ایسے کرو؟ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو حق دینے والے ہم کون ہیں؟ وہ جو چاہے ہمارے اوپر حکم مسلط کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، خدا را یہ جو کہتے ہیں لو جی مردوں کو چاہیے کہ اپنی سوچ جو وہ پاکیزہ رکھے، میں کئی دفعہ خطبہ جو میں نے یہ بات کی کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو کائنات کی پاکیزہ ترین خواتین نے کائنات کے پاکیزہ ترین مردوں سے پردہ کیا تھا۔ کیا انہیں یہ علم نہیں تھا کہ مردوں کو سوچ پاکیزہ رکھنی چاہیے؟ اللہ ہمارے معاشرے کو محفوظ فرما دے، اللہ ہم سب کے اوپر رحمتیں فرما دے، اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما دے، اللہ پردے کی توفیق دے دے، اللہ بے حیائی کے سیلاب کا خاتمہ کر دے، اللہ عریانی اور فحاشی کو دور کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات میں کر رہا تھا کہ ہماری دین سے دوری کا عالم یہ ہے، اخبار کا ایک پیج ہے اور اس کے اوپر دو خبریں چھپی ہیں۔ ایک خبر کہ ایک گلوکارہ جو ہیں وہ گری ہیں اور زخمی ہو گئی ہیں۔ پہلے یہ لونڈیاں ہوا کرتی تھی، اب یہ ہمارے سر کا تاج بن چکی ہیں، استغفر اللہ۔ اب یہ ہماری تہذیب و ثقافت کی نمائندہ بن چکی ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر ہماری بیٹیاں بھی انہی کی پیروی کرتی ہیں، اسی لیے تو بے حیائی ہے جی۔ گلوکارہ صاحبہ گری ہیں اور وہ زخمی ہو گئی ہیں، انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ دوسری خبر کہ لاہور کے اندر ایک عالم دین تھے، ایک امام مسجد تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اب یہ دو خبریں، جو گلوکارہ کی خبر ہے وہ اوپر مین پیج کے اوپر بڑی ساری کر کے بڑی ہیڈ لائن جو ہے وہ دی ہے، اور جو عالم دین کی سجدے میں وفات کی خبر ہے وہ اخبار کے ایک کونے میں چھوٹی سی کہ شاید کوئی اگر کرید کے پڑھنا چاہے تو اسے نظر آ جائے۔ یہ ترجیحات ہے ہماری، یہ ہماری ترجیحات کی عکاس ہے یہ چیز کہ جو گلوکارہ ہو، جو معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلائے، جو ناچ گانے کی نمائندگی کرے، وہ ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے، اور جو اللہ کے دین کا علم بردار ہو اس کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ترجیحات۔ ایک جانب اگر ایک عالم دین جو ہے وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کو پروموٹ کرنا تو دور کی بات ہے، بات کوئی نہیں کرتا، اور اگر کسی عالم دین سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو دھبا ہے معاشرے پہ،
اس کو اتنا وائرل کیا گیا اور پھر اس کی بنیاد پہ تمام علماء کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیے گئے۔ میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا یہاں، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کسی کے دفاع کرنے کی۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اس کو اس کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی ایک کی غلط حرکت کو بنیاد بنا کے جناب پورے کے پورے عالم اسلام پہ اور دین اسلام کی چھاؤنیوں مدارس کے اوپر تبرہ بازی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اسلام دشمن عناصر کے پروپیگنڈے کو ہوا دینا، اور مدارس جو ہیں جہاں سے قال اللہ و قال رسول کی آواز نکلتی ہے اور اسلام دشمن عناصر اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں، ہم بھی اس کا ذریعہ اور سبب بن جائے، یہ کہاں کے انصاف کی بات ہے؟ جس نے غلطی کی اس کو سزا ملے، یہ تو اسلام کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو غلطی کرنے والا جو قوم لوط والا عمل کرے، حدیث کے الفاظ ہیں جو عمل قوم لوط کرے فاعل کو بھی قتل کر دو مفعول کو بھی قتل کر دو، اگر بالرضا ہو، اگر فاعل اور مفعول رضا مندی سے عمل قوم لوط کرتے ہیں فرمایا دونوں واجب القتل ہیں، اور اگر بالجبر ہے تو پھر فاعل جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ اسی طرح زنا ہے، اگر بالرضا ہے دونوں کو سنسار کیا جائے گا، اگر بالجبر ہے تو کرنے والے کو سنسار کیا جائے گا۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے کی گراوٹ دیکھیے۔ یہاں میں اس دن دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ 2-3 اور بحث کرنے والے بیٹھے ہیں۔ علامہ صاحب نے بات کی کہ بھائی یہ جو کام تم کہتے ہو اور اس کی بنیاد پہ سارے مدارس کو کنڈم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، سارے علماء پہ فتوی بازی کی کوشش کر رہے ہو، سارے علماء کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ کام تو یونیورسٹیز میں اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ 6 ماہ کے اندر 2000 کیسز اگر آئے ہیں تو ان میں سے جو ہے وہ 5 یا 6 کیسز مدارس کے ہیں، باقی سارے کے سارے کیسز یونیورسٹیز کے ہیں، کالجز کے ہیں، دیگر اداروں کے ہیں۔ اس طرف تم کیوں نہیں بولتے؟ وہاں جب کوئی ایسی بات نکلے اس کو اتنا ہوا کیوں نہیں بنایا جاتا؟ مدرسے سے بات نکلی تم نے کہنا شروع کر دیا جی ہم بچوں کے حفظ کروائیں، ہم بچوں کو دین پڑھائیں یا اپنے بچے بچائیں، ان کی عزتیں بچائیں۔ تو پھر یونیورسٹیوں کے اندر جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں پھر کیوں نہیں کہتے جی ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں یا ان کی عزتیں بچائیں؟ جب کالجز کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں پھر کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنے بچوں کو بچائیں یا ان کو پڑھائیں؟ جب اسکولوں کے اندر، جب اداروں کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں پھر تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو جاتی ہیں، پھر کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ علامہ صاحب نے یہ بات کی تو وہ ٹی وی اینکر جو وہ بھی لڑکی تھی اور ماشاءاللہ وہ بات کر رہی تھی سزا کی، اور اپنی حالت یہ کہ بال کھلے ہوئے ہیں اور پورا میک اپ کر کے ٹی وی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور بات کر رہی ہے جی ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، سزا دینی چاہیے، لٹکا دینا چاہیے۔ علامہ صاحب کہنے لگے کہ ہم بھی کہتے ہیں لٹکا دینا چاہیے، جرم ثابت ہو لٹکاؤ، نشان عبرت بناؤ، مینار پاکستان پہ لٹکاؤ، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے مدارس کے اوپر کیچڑ نہ اچھالو اور اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کے اسلام کی چھاؤنیوں کو بند کرنے کی بات نہ کرو۔ وہ کہنے لگی جی یونیورسٹیوں میں تو بالرضا ہوتا ہے نا، وہ زنا بالرضا ہے، یہ بالجبر ہے، اور میں کہتا ہوں کون سی شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ بالرضا زنا جائز ہے، بالرضا عمل جو قوم لوط ہے یہ جائز ہے اور بالجبر گناہ ہے؟ اسلام میں بالرضا بھی گناہ ہے، اسلام میں بالجبر بھی گناہ ہے۔ رضا کے ساتھ کرو، دونوں جو ہے وہ دونوں کو قتل کیا جائے گا، بالجبر ہوگا تو کرنے والا قتل کیا جائے گا۔ یہاں مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے تاریخ کا کہ کسی گاؤں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا واقعہ ہوا، ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے بدفعلی میں مبتلا ہوئے، پکڑے گئے اور جناب ان کا معاملہ پنچایت میں پیش ہوا، جرگہ بیٹھا، جرگے نے سارے لوگ بڑے غصے میں ہیں جی انہیں قتل کیا جائے، انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہے، سب لوگ، اور حتیٰ بھی یہ غصہ فطری بات ہے، غصے میں ہیں۔ جرگہ ہوا، پنچایت بیٹھی، سزا سنا دی گئی کہ انہیں سنسار کر دیا جائے۔ اب وہ لڑکا اور لڑکی، ان سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہماری آخری خواہش تم پوری نہیں کر سکو گے۔ وہ کہنے لگے کیا بات کرتے ہو؟ اس نے کہا ہماری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو نا تو پھر قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے ایک وعدہ کرنا پڑے گا تمہیں۔ کہنے لگے جی بتاؤ۔ کہنے لگے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہر بندہ کہتا جائے
کہ میں نے زندگی بھر کبھی زنا نہیں کیا، کبھی بدکاری نہیں کی، جس نے زنا نہیں کیا وہ ہمیں پتھر مارے، جس نے زنا کیا وہ ہمیں پتھر نہ مارے۔ تاریخ کا واقعہ تاریخ کے اندر ثبت ہے، کہتے ہیں کہ پورے جرگے میں سے صرف 2 بندے ایسے نکلے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھانے کے قابل ہوئے۔ ہماری حالت تو ایسی ہے، میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، میں نے پہلے کہا ہے، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے بھائیوں یہاں ہمیں بھی ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ یہاں تو وہ مولوی تھا، داڑھی والا تھا، کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، ریکارڈ کر لیا، منظر عام پہ آ گیا، ویڈیو وائرل ہو گئی، اس کو سزا بھی ملے گی، ذلت اور رسوائی الگ سے مقدر بنی، ہو سکتا ہے اس کے کھاتے میں کچھ نیک اعمال بھی ہوں، لیکن بدنامی کے ایک داغ نے وہ سارے نیک اعمال پہ پانی پھیر کے رکھ دیا ہمارے لیے، اور ہو سکتا ہے معاملات کہاں سے کہاں جائیں، لیکن ایک کیمرے کی وہ بھی آنکھ ہے جو کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا، جس کیمرے کا ڈیٹا کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا، جو کیمرہ جو ہے اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہوتی، کوئی ہر چیز بڑی صاف شفاف اس میں ہوتی ہے، اور وہ کیمرہ ہر بندے پہ فٹ ہے، ہر ایک کی ویڈیو بن رہی ہے۔ میرے بھائیوں جہاں ہم اس کو اتنا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے اس کا معاملہ ہو گیا جو ہونا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، مالک ہمارے کردار کو پاکیزہ کر دے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، خدا را اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ بد سے بدنام نہیں بنایا، اللہ نے ہماری عزتوں کی حفاظت کی ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، وگرنہ اگر مالک ہر کسی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے وائرل کرنا شروع کر دے، لوگ مردے دفنانا بند کر دیں، سچی بات ہے، اتنی نفرت پھیل جائے، جیسے ہمارے کردار ہمارے معاشرے کے اندر چند لوگ ہوں گے کہ جو بچے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پہ رحمتیں فرما دے، اللہ ہمیں اپنے کردار کو پاکیزہ کرنے کی توفیق دے دے، اللہ نفس پرستی سے محفوظ فرما دے، اللہ بے حیائی سے محفوظ فرما دے، اور یہ سب تب ہوگا جب ہم دین کے قریب آئیں گے۔ یہ کل 26 جون ہے، یوم انسداد منشیات جو ہے وہ منایا جا رہا عالمی سطح پہ، لیکن ایک دن منا لیتے ہیں، سارا سال منشیات عام ہوتی ہیں، سارا سال شراب، جوا، چرس اور افیون اور دیگر یہ عام ہوتی ہیں، یہ منشیات بھی ختم ہوں گی تو اللہ کے دین پہ عمل کرنے سے ہوں گی۔ منشیات کا شکار بھی زیادہ تر ہماری یونیورسٹیوں کے بچے ہوتے ہیں، کالجوں کے بچے ہوتے ہیں، مدرسے کا کوئی بچہ آپ کو نشہ کرتا نظر نہیں آئے گا۔ خدا را اپنے بچوں کو دین کے قریب لائیے، دین کی تعلیم دیجئے، خود بھی تعلیم پر خود بھی دین پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی دین پڑھائیے، تاکہ ہمارے بچے بدتمیزی سے بچ سکیں، نافرمانی سے بچ سکیں، بد تہذیبی سے بچ سکیں، بدگمانی سے بچ سکیں، بد عملی سے بچ سکیں، بد کرداری سے بچ سکیں۔ ہمارے بچے جو ہیں جب وہ دین پڑھیں گے، میں پڑھ رہا تھا ایک بچہ جو ہے وہ جناب بڑا افسر بن جاتا ہے، والدین ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے، ایک بچہ عالم دین بن جاتا ہے، وہ ڈر ڈر کے بات کرتا ہے کہیں والدین ناراض نہ ہو جائیں۔ خود بھی دین پڑھیے، بچوں کو بھی دین پڑھائیے، انشاءاللہ منشیات کا بھی خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ سود کا بھی خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ سارے کے سارے بد معاملات کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ آخر دعوانا